عبد الرحمن نے کمنٹ میں پوچھا ہے، چلے یہ بتائے کہ سیاسی پارٹیوں میں کون سی پارٹی حق ہے؟ صرف حق والی پارٹی کا نام بتائیں۔ میں الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کو حق پہ سمجھ، یہ کچھ لکھا نہیں ہے کہ میں حق پہ سمجھتا ہوں، کیا کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بھائی، آپ کا تعلق جس بھی سیاسی جماعت سے ہو، آپ کو اپنا سیاسی جماعت مبارک ہو، اور میں جو تبصرہ کرنے والا ہوں، آپ کے کمنٹ پہ جو کمنٹ دینے والا ہوں، اس پہ آپ نے ہرگز ناراض نہیں ہونا ہے، کیونکہ میرا سیاسی تعلق کسی بھی جماعت سے نہیں ہے۔ میں خود کو کسی سیاسی جماعت کا کارکن نہیں سمجھتا ہوں۔ اس کا وجہ یہ ہے، اگر میں نے جے یو آئی کا رکنیت اختیار کیا تو پھر میں جے یو آئی کے خلاف نہیں بول سکوں گا، کبھی بھی نہیں بول سکوں گا۔ اگر میں پی ٹی آئی کا ورکر بن گیا تو میں کبھی بھی پی ٹی آئی کے خلاف حق بات نہیں کر سکوں گا۔ پیملن، پی پی، یعنی جس بھی سیاسی جماعت کا اگر میں رکن بن گیا تو پھر اس سیاسی جماعت کا جو منشور ہے، جو دستور ہے، وہ مجھ پر لاگو ہوتا ہے۔ میں اس کے خلاف بات نہیں کر سکوں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آزاد رہوں، میں حق بات آزادی سے کہہ سکوں، کسی سے میں نہ ڈروں۔ اگر ڈرنا ہے تو صرف ایک اللہ سے ڈرنا ہے، بندوں سے کیا ڈرنا؟ کیا غرض، کیا لینا دینا بندوں سے؟ کیا دیا ہے ان لوگوں نے ہمیں جسے ہم ڈریں؟ ہم بات کریں گے، کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف بات کریں گے، برملا کریں گے، اونچی آواز میں کریں گے۔ نہیں کاٹا ہے کسی کا پرچی، ہم نے نہیں کاٹا ہے سیاسی جماعت کا۔ میں کر سکتا ہوں، مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف بات کروں۔ تو غرض آپ کی جو بات ہے کہ کون سی سیاسی جماعت وہ حق پہ ہے، پہلی بات تو آپ یہ سمجھے، ان سیاسی جماعتوں کے درمیان جو اختلاف جاری ہے، یہ حقانیت اور بطلانیت کا اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ حق اور باطل ہونے کا اختلاف نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت وہ حق پہ ہے، دوسرا سیاسی جماعت وہ باطل پہ ہے۔ یہ بالکل اس چیز کا اختلاف ہے ہی نہیں۔ حق اور باطل کسے کہتے ہیں آپ یہ سمجھیں۔ حق اسلام کو کہتے ہیں، صحیح راستے کو حق کہتے ہیں، باطل و کفر کو کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اسلام کا تعبیر وہ حق سے کیا ہے، کفر کا تعبیر وہ باطل سے کیا ہوا ہے۔ یعنی آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ایک شیطان کا راستہ ہے اور ایک رحمان کا راستہ ہے۔ شیطان کا راستہ یہ باطل کا راستہ ہے، رحمان کا راستہ یہ حق کا راستہ ہے۔ اس کو حق اور باطل کا اختلاف کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے باطل کو اختیار کیا تو آپ مردود ہو، آپ جہنم چلے جاؤ گے، لیکن اگر آپ نے حق کو اختیار کیا تو اللہ جل شانہ آپ سے راضی ہوگا۔ رہ گئی یہ جو سیاسی اختلافات ہیں، آیات کریمہ میں بھی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، قل جاء الحق وزهق الباطل، کہ تم کہہ دو اے نبی میرے امت سے کہ اب حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی اسلام آ گیا، کفر چلا گیا، بت پرستی چلی گئی، شرک ختم ہو گیا۔ اس کو حق اور باطل کہتے ہیں۔ یہ جو سیاسی اختلاف ہے، یہ مفادات کا اختلاف ہے، یہ سیاست کا اختلاف ہے۔ ہر جماعت یہ چاہتے ہیں کہ ہم عوام کی ووٹ کی بنیاد پر پارلیمنٹ تک پہنچ جائیں۔ ان کی جدوجہد رہتی ہے۔ پارلیمنٹ پہنچنے کے بعد ہر جماعت کی یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم وزیر اعظم بنیں، یعنی وزیر اعظم ہمارے جماعت میں آ جائیں۔ وزیر اعظم بننے کے بعد پھر ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ ہماری وزارت عظمیٰ وہ برقرار رہے، قائم و دائم رہے۔ باقی اسلام کے لیے آپ مجھے بتائیں کس سیاسی جماعت نے خدمت کیا ہے؟ پاکستان کے اندر سود کا نظام، یہ حکومت کی جانب سے اس کو اجازت دیا گیا ہے۔ کس نے اس سود کے نظام کے خلاف کام کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں زنا کے خلاف کس نے کام کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں جو ہم جنس پرستی ہے اس کے خلاف کس سیاسی جماعت نے کام کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کے اندر جو نظام ہے کفر کا، جو قانون ہے کفر کا،
جو نظام ہے ظلم کا، اس کے خلاف کس نے کام کیا ہے؟ اسلامی نظام کے لیے کما حق ہو، ایک تو لیبل لگانا، ٹائٹل لگانا، اسلام کا نام استعمال کرنا وہ الگ بات ہے، کما حق ہو اخلاص کے ساتھ کس نے کام کیا ہے؟ آپ مجھے نہیں بتا سکتے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ حق اور باطل کا جنگ نہیں ہے، حق اور باطل کی لڑائی نہیں ہے، یہ سیاسی لڑائی ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے برتری حاصل ہو جائے، پھر وہ اپنا بیانیہ بناتا ہے. کوئی اسلام کا نام لیتا ہے تو کوئی عوام کا نام لیتا ہے، کوئی عدالت کا نام استعمال کرتا ہے، کوئی کیا نام استعمال کرتا ہے، کوئی کیا نام استعمال کرتا ہے، تاکہ ان بانوں کے ذریعے سے وہ پارلیمنٹ تک پہنچ جائے، وہ عوام کے اندر مقبول ہو جائے. جو 4-5 سال پہلے کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، آج وہ لوگ ووٹ کی بنیاد پر آ گئے پارلیمنٹ میں. کہاں گئی اصول؟ سیاست اس حد تک پہنچ گیا. ووٹ کو عزت دو کی بات کرنے والے لوگ اب وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں. جو عدالت کی احترام کا درس دیتے تھے، آج وہ خود عدالتی احکامات کو نہیں مانتے ہیں. جو آئین کی احترام کا درس دیتے تھے عوام کو کہ آئین کا احترام کرنا چاہیے، آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، 73 کے آئین کے تناظر میں، فلانا آئین کے تناظر میں، آج وہ لوگ خود آئین سے بھاگتے ہیں، 90 روز میں الیکشن سے بھاگتے ہیں. یہ سیاسی مفادات نہیں ہے اور کیا ہے؟ لہٰذا میرے نظر میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، میں نہ کسی کو حق پہ سمجھتا ہوں نہ کسی کو باطل پہ سمجھتا ہوں. جو سیاسی جماعت عوام کے لیے بہتر ہو، اسلام کے لیے کچھ بہتر ہو، اس سیاسی جماعت کو فالو کرنی چاہیے، ووٹ دینی چاہیے، ورنہ یہ بھی نہیں دینی چاہیے. بات ختم، لا تعلقی. اگر انقلاب کا شعور ہے عوام کے اندر تو کوئی نیا انقلاب لے آئے تو بہت ہی بہتر بات ہے.